تعلق کو مضبوط کرنے میں اس حد تک آگے جائیں کہ پیچھے کچھ باقی نہ رہے. آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، آپ کی زندگی میں جو پرابلم ہے، اس کو سوا اللہ کے کسی کے سامنے بیان نہ کریں. تعلق کو مضبوط کریں، یہ ضروری ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے کسی حد تک جائیں، لیکن اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرابلم میں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ مشکلات ہیں، سفید پوشی کا یہ عالم ہے کہ اپنی حاجت کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جانے انجانے میں کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن معاشرے میں تماشا بن جاتے ہیں. اپنے راز کو ہمیشہ راز میں رہنے دیں. جو آپ کی مشکلات ہے اس کو بس اپنے سینے میں رہنے دیں، کسی کے سامنے بیان نہ کریں. جس کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے اللہ کی ذات. جب آپ اللہ کے سامنے آپ بیان کریں گے اپنی تکلیف کو، اپنی مشکلات کو، وہ سننا چاہتا ہے، وہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے. لیکن جب آپ کسی کے سامنے اپنی حالات زار بیان کرتے ہیں، اللہ پسند نہیں کرتے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. جب آپ اس سے بیان کرتے ہو تو رب تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ، جس کو میں نے ایک آزمائش میں ڈالا، جس کو ہم بظاہر آزمائش کہتے ہیں، یہ آزمائش نہیں ہوتی. یہ مشکلاتیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری خود پیدا کر دی ہوتی ہیں، جو ہم نے خود پرابلم کریٹ کی ہوتی ہے. یہ وہ مشکلات ہیں. لیکن جس کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو رب تعالیٰ پھر اس کا مقام بلند کرتے ہیں کہ میرا بندہ کسی پرابلم میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، یا میری آزمائش میں ہے، لیکن وہ سوا میرے کسی کے سامنے اپنا دکھڑا بیان نہیں کرتا. لیکن جب آپ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کریں گے، مشکلات کو بیان کریں گے، آپ کا تماشا بن جائے گا. تو دوستو کیا مشکلات، تکلیفیں، خوشی، یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ گزار نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں تو آسانیاں بھی تو تھی. کیا ہوا؟ آپ کیوں بھول گئے؟ اگر وہ آسانیاں ختم ہو گئی تو یہ مشکلات بھی نہیں رہنے والی. ہم رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اپنی صحت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. یہ رزق کون دیتا ہے؟ یہ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں ہے کہ اللہ سے مانگنا. کسی ایسے شخص سے نہ مانگیں کہ آپ جب اپنی حاجت اس سے بیان کریں گے، دنیا کے سامنے تو آپ تماشا بن جائیں گے، لیکن ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. ہم نے اپنی تکلیفوں کو، مشکلاتوں کو صرف اللہ کے سامنے رکھنا ہے. وہ سننا چاہتا ہے اپنے بندے سے، اپنی بندی سے سننا چاہتا ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میرے سامنے آئے، دو آنسو بہائے. بے شک ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کم نہیں، برابر بھی زیادہ. اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے تو ہم پھر اس سے کیوں نہ مانگیں؟ ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں، اس سے بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سے سوال کرتے ہیں. بھائی اس سے وہ سوال کرو جو آپ کے کرنے کے ہیں. اللہ کے کرنے کے سوال آپ بندے سے نہ کرو. آپ کسی کو اگر اپنے مذہب کے بارے میں نصیحت کرتے ہو تو اس کے لیے بھی ایک دائرہ کار ہے، ایک طریقہ کار ہے. اس کی لمٹ میں رہتے ہوئے کرو. آپ کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہو تو ایسے نہ لگے کہ آپ اس کی تذلیل کر رہے ہو. اس انداز میں کہو کہ آپ کی بات وہ سنیں، اس کو برا نہ لگے. لوگ اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، لوگوں کو تم روزہ نہیں رکھتے ہو، تم برائی کرتے ہو،
تم فلاں کرتے ہو. بھائی یہ سوال اللہ کے کرنے کے ہیں. آپ نے کتنے گناہ کیے اللہ پوچھیں گے. آپ نے عبادت کتنی کی اللہ پوچھیں گے. آپ نے روزہ رکھا اللہ آپ سے پوچھیں گے. جو میرے اور آپ کے اس کرنے کے سوال ہیں وہ کیا ہے؟ ذرا غور کی ضرورت ہے دوستو. اللہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اچھی صحت تھی, زندگی میں سکون تھا, عیاشی تھی, آپ کا پڑوسی بھوکا کیوں سویا؟ یہ اللہ ہم سے پوچھیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ تم صحت مند تھے, اچھا رزق کماتے تھے, تمہارے محلے میں, علاقے میں وہ غریب بہن بھائی, وہ بیوہ خواتین, ان کے بچے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے, آپ نے اس رزق کا کچھ ایسا ان تک کیوں نہیں پہنچایا؟ اللہ پوچھیں گے ہم سے. کیا اس کی تیاری ہمارے پاس ہے؟